اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت پنجتر پاک پر، اہل بیت پر اور آپ کی آل پاک پر کروڑوں مرتبہ درود و سلام کے بعد میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو آپ سب پر اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اس چینل کے پیارے پیارے دوستوں اور معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں السید اسلامک ٹی وی. آج کی ویڈیو ایک نوری گھرانے کے ایک نوری وجود رکھنے والے کی شہادت کے موضوع پر بنائی گئی ہے، جن کا نام ہے حضرت امام حسن العسکری، اور ان کی شہادت کے متعلق یہ ویڈیو بنائی گئی ہے جس کو ایک لعنتی جہنمی نے زہر دے کر شہید کیا تھا. آپ علیہ السلام کا نام حسن، ٹائٹل العسکری اور درجہ 11ویں امام کے ہیں. آپ کی کنیت ابو محمد. آپ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے. ان کو بھی شہید کیا گیا تھا. جتنے بھی امام دنیا میں تشریف لائے اہل بیت کے، ان سب کو لعنتی جہنمیوں نے ہی شہید کیا اور شہادت کے مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا. ان نام اماموں کے ناموں کو ہمیشہ قیامت تک عزت و احترام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو ان کے درجے پر نوازتے رہیں گے. آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام سلیل یا حدیثہ خاتون تھا. آپ علیہ السلام کی پیدائش 10 ربیع الثانی 232 ہجری اور 846 عیسوی کو ہوئی اور آپ علیہ السلام کو 8 ربیع الاول 260 ہجری 874 عیسوی کو ایک لعنتی جہنمی معتمد، جس پر لاتعداد کروڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس نے آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا تھا. آپ علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 28 برس تھی اور انہوں نے اپنی 28 برس کی عمر میں اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے آپ کو منوایا اور امامت کے درجے پر فائز ہوئے. آپ علیہ السلام کو بغداد کے شہر سمرہ میں دفن کیا گیا. لوگ آپ کے دربار کی زیارت کرتے، دعائیں مانگتے اور فیض یاب ہوتے ہیں. حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے، اس کو بہت مقبولیت ملی، جو اس طرح ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور اور تیرا سب گھرانہ نور کا. بچپن سے ہی آپ پر نورانیت ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور رحم و کرم سے. اس نوری گھرانے کے ایک نوری وجود کی شہادت کا دن پر میں ان کا ذکر کر کر سعادت حاصل کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. یہ ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے ظاہری طور پر صرف 28 برس کی حیات پائی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات جاویدہ دی. چونکہ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ بھی گمان نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو رزق ملتا ہے، وہ کھاتے رہ پیتے ہیں، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے. حضور پاک کا یہ ارشاد پاک ہے کہ احد کے جو شہداء ہیں وہ قیامت تک سلام دینے والوں کو جواب دیتے رہیں گے
इससे भी हयात शुहदा साबित होती है। नस्ल कती से भी शुहदा की शहादत साबित होती है, अंबिया कराम की शहादत साबित होती है। ये वो हस्ती थी जिन्होंने 4 बादशाहों का दौर देखा। इन्होंने मुतवक्किल का जबर भी सहा कि हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम थे, उनको भी शहीद किया गया था। मुस्तनसर के जुल्म सहे, मुस्तईन बिल्ला का जबर देखा और मेहदी की कैदो बंद की मुसीबतें बर्दाश्त की। लेकिन इस सारे दौर में उनके पाए इस्तक़लाल में एक बाल बराबर भी लर्जिश नहीं आई। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हमारे सामने ये जो उसवा शुहदा करबला और ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नून हालों का उन चिरागों का है जो कि रोशनी के मीनार हैं। नामूस रसालत पर क्या हम बाल बराबर भी क्या हट सकते हैं? नहीं, नामुमकिन। अल्लाह ताला इस उम्मत को गैरत दीनी दे जिसको क़यामत तक कोई भी ख़त्म ना कर सके इंशाअल्लाह। इन्होंने जिन बादशाहों का दौर देखा जिन्होंने इनको कैदोबंद में डाल दिया और बादशाह वक्त ने हुक्म कर दिया कि इनके जेल के दरोगों को हुक्म कर दिया कि इन पर जितना ज़्यादा जुल्म हो सके जुल्म करो और इनको भूखा प्यासा रखो, खाना भी ना खाने दो, खाना भी ना दो। लेकिन होता क्या था, जो वो थोड़े अरसे के लिए उन पर जुल्म करते तो वो जब आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखते, हसीते इलाही देखते तो उनके क़ुलूब नरम पड़ जाते। ज़ोदो तकवा देखते तो उनके क़ुलूब नरम पड़ जाते। तो फिर वो जुल्म करना बंद कर देते और उनके रवैये तब्दील हो जाते। बार बार मुख्तलिफ बादशाहों को ये देखते हुए जेल के दरोगा तब्दील करने पड़ते। बचपन से ही अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा। ये तो अल्लाह ताला के बंदे जो ख़ानदान रसालत से हैं, जिनका ताल्लुक़ है, ये सारे इमाम जो है अल्लाह ताला ने सारे अलूम जो भी बाग़ नबूवत से हैं अता कर दिए हैं। और मदीनातुल इल्म जो है, बाब मदीनातुल इल्म, उनका खून इनकी रगों में गर्दिश कर रहा होता है। ये अलूम के तो हैं कुलजम होते हैं। दुनिया के किसी तरह के भी अलूम में कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इनके बचपन का एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने एक बच्चे को देखा जो कि हश्त इलाही में रो रहा था और वो खेल नहीं रहा था दूसरे बच्चों के साथ। तो आपने पूछा कि तुम क्यों नहीं खेल रहे और तुम्हारे अंदर ये हसीयत इलाही? उस बच्चे ने कहा कि हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम खेल कूद में अपना वक्त ज़ाया करें। तुम तो बच्चे हो और इस तरह रो रहे हो। कहा, मेरी अम्मी जान जब लकड़ियाँ जलाती हैं तो बड़ी लकड़ियों को आग नहीं लगती, जो पहले छोटी लकड़ियों को आग लगती है। इसलिए मैं डर रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन बड़े मुजरिमों को सज़ा से पहले कहीं हम छोटों को कहीं ना इनके लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अभी बच्चे ही थे और ये कैफियत थी और बादशाह वक्त इनके वालिद को शहीद कर दिया था। जब उनकी शहादत के बाद लोगों ने उनकी बहुत सारी चीज़ें चुरा ली, तो जब आप कफन दफन से फारिग होकर वापस आए तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ें वापस कर दो, अगर नहीं वापस करोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने क्या चीज़ ली थी, तुमने कौन सी चीज़ ली थी और तुमने कौन सी चीज़ ली थी। वो तो लोग चुप रहे थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बताना शुरू किया तो वो सारे चोर जिन्होंने चीज़ें चुराई थी लाकर उनको वापस कर दी। आपकी बहुत सारी करामात हैं, लेकिन एक बात जो उनके अक़वाल में से है वो मुझे बहुत मुतासिर करती है। वो ये है कि आपने फरमाया, 2 मुँहों वाले और 2 ज़ुबानों वाले लोग जो होते हैं, अल्लाह ताला उसे हम सबको महफूज फरमाए। जब सामने होते हैं तो दोस्त नुमा होते हैं ये लोग और बातें करके बहुत खुशी फील करते हैं और बहुत खुश करते हैं। लेकिन जब आदमी
چلے جاتا ہے تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ انہیں کھا جائے۔ حسد رکھنے والے اور کینہ رکھنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ دو منہوں والے پائے جاتے ہیں۔ بادشاہ لوگ ان سے اہل بیت سے کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت تھی۔ لیکن بادشاہ تو تلواروں پر لوگوں کو مارتے تھے وقتی طور پر، پھر دوبارہ وہ گردنیں نکل آتی تھی۔ جو دلوں کے حکمران ہوتے ہیں وہ مار نہیں سکتے۔ جو دلوں پر راج کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے قیامت تک وہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت سارے، کتنے نمرود، کتنے قارون، کتنے فرعون، کتنے ابو جہل، کتنے ابو لہب اور کتنے یزید ہیں، کوئی ان کا نام نہیں لیتا۔ اگر کوئی بھی اہل علم نام لیتا ہے تو گالی کے ساتھ لیتا ہے۔ اگر ان کے نام آتے ہیں اہل بیت کے، امام کے، تو عقیدت سے گردنیں سب کی جھک جاتی ہیں۔ اس دور میں تشریف لائے وہ دور انتہائی اپنے دور میں شہرت اور عظمت رکھنے والے ائمہ محدثین کا تھا۔ جس دور میں آپ علیہ السلام آئے وہ امام بخاری کے عروج کا دور تھا، وہ امام مسلم کا عروج تھا، امام ترمذی، نسائی، صاحبان صحاح ستہ، وہ سب کا دور تھا۔ اور جس دور میں آپ تشریف لائے تھے، جب اتنے بڑے علم والے موجود ہوں، ان کے سامنے اپنی عظمت کا سکہ اور اپنی شخصیت کو تسلیم کروانا، تو یہ واقعی عظیم لوگوں کے ہی مرتبے کا احساس دلاتا ہے۔ وہ فنون سے ہی دنیا آپ کو 11واں امام تسلیم کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت امام نقی علیہ السلام ایک مرتبہ نفل ادا فرما رہے تھے اور آپ علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی بچے تھے اور آپ کھیل رہے تھے۔ بچے اتنے تھے کہ وہ گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے اور پاس وہ کھیل رہے تھے تو ایک پاس ہی کنواں تھا جس میں آپ کھیلتے کھیلتے اس میں گر گئے۔ گھر میں شور مچ گیا، کہرام مچ گیا، لیکن آپ علیہ السلام، نقی علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر تھے، نماز نفل ادا کر رہے تھے اور ان کی نماز میں کے اندر ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح نماز ادا کرتے رہے۔ اتنے شور کے باوجود بھی آپ کو بچپن میں ہی امامت فرما دی گئی تھی اور بعد میں دنیا سے تسلیم کیا۔ اور میدان کربلا میں جن کی گردنیں تلواروں سے بھی نہیں جھک سکتی تھیں، نہیں جھکی، انہی کی یہ نسل سے تھے، امام علی نقی علیہ السلام۔ اگر بیٹا گر رہا ہے، شور مچ رہا ہے، پھر بھی ان کی توجہ نماز سے ہٹ نہیں رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے اور کنویں کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ پانی بھرنا شروع ہوا ہے اور حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام پانی کے اندر کھیل رہے ہیں اور پانی پھر بلند ہوتا ہوتا کنویں کے منڈیر کے برابر آ جاتا ہے اور آپ نقی علیہ السلام آپ حسن العسکری علیہ السلام کو پکڑ کر نکال لیتے ہیں۔ علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے ساتھ پہلے 11 سال اپنے والد حضرت امام نقی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ میں گزارے اور اس کے بعد عراق کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر بادشاہ وقت نے قید و بند کی سختیاں ان پر برسانا شروع کر دی۔ ایک دفعہ عراق میں قحط پڑ گیا تو بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ نماز استسقاء 3 دن تک پڑھیں، لیکن جب 3 دن تک نماز پڑھی گئی تو بارش پھر بھی نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے تو ایک یہودی راہب نے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ سب بہت پریشان ہوئے اور مسلمان گمراہی میں مبتلا ہونے شروع ہوئے کہ یہ کیا۔ تو پھر بادشاہ وقت نے حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور کہا اور عرض کی کہ آپ آئیں اور اپنے نانا کی امت بچائیں۔ تقریباً ہر دور میں بادشاہ وقت نے اہل بیت کے ہر فرد پر بہت ظلم و ستم کیے کہ کہیں وہ ہماری حکومت کا خاتمہ نہ کر دے۔ اور بعد جب ان کو کوئی مصیبت پڑتی تو پھر وہ اہل بیت سے ہی رجوع کرتے
اور جب آپ علیہ السلام تشریف لائے اور راہب کو کہا کہ دعا کرو، اور جب اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور دعا کی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی مٹھی میں دیکھو کہ کیا ہے۔ تو جب مٹھی کھولی گئی تو ایک ہڈی تھی، وہ ہڈی آپ نے لی اور فرمایا بادشاہ وقت سے کہ یہ ہڈی ایک نبی کی ہے، اور وہ اس کے وسیلے توسط سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک عملی مظاہرہ بھی کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب دعا کرو۔ وہ ہڈی اس راہب سے لینے کے بعد کہا کہ اب دعا کرو۔ جب دعا کی تو بارش چلے گئے اور دھوپ نکل آئی۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہڈی کا کمال تھا۔ پھر آپ نے نماز استغنا کی ادا کی اور بارش برسنی شروع ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں اگر نبی کی ہڈی کے اندر اتنی طاقت ہے تو ایک نوری محمد کی کیا طاقت ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی بہت کرامات ہیں، جتنی بھی کرامات پیش کی ہیں اتنی ہی وہ کم ہے، وہ کرامات بڑھتی جاتی ہیں، وہ اتنی لمبی ویڈیو ہو جائے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، میرے سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور میری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے، قرآن سنت حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔